السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم استخارہ کے علم کے متعلق 2 ایپیسوڈز بنا چکے ہیں، یہ تیسری ہے۔ استخارہ کرنا سنت ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو دعائے استخارہ ہے وہ پڑھنے کا نام ہے، اور اس میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی جو اپلیکیشن ہے، جو اپنی ضرورت ہے وہ رب کے سامنے سبمٹ کرنے کا نام استخارہ ہے۔ اور استخارہ بندے اور رب کے درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت ہاٹ لائن ہے۔ جن لوگوں نے استخارے کی تقسیم کو اور اس کے انداز کو اپنے طریقے کے مطابق ڈھالا ہوا ہے، جیسے کہ کئی لوگ استخارہ تسبیح پر کرتے ہیں، کئی لوگ استخارہ قرآن پر کرتے ہیں، کئی لوگ استخارہ تو کرتے ہیں دعا کا، لیکن وہ 2 رکعت نماز کے ساتھ اسے اٹیچ نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں استخارہ نہیں ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ جائز نہیں ہیں۔ استخارہ وہی جو رسول اللہ نے کیا، استخارہ وہی جو صحابہ کرام نے کیا۔ اب آگے ایک اور چیز ہے جس میں ہم انوالو ہیں، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے کوئی انسان اپنے کسی دوست کے لیے کرے، اپنے کسی دوسرے بزنس مین کے لیے کرے، یا کسی بھی تیسرے فرد کے لیے کرے۔ اور یہ جو ٹی وی پر چل رہا ہے استخارے، یہ ایک فراڈ کا نام ہے، واللہ ایک فراڈ کا نام ہے، کیونکہ استخارے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی کسی کا نام جانے، اس کی والدہ کا نام جانے، اس کے والد کا نام جانے، اس کی ڈیٹ آف برتھ جانے، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے استخارے کا۔ اس لیے استخارے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اپنی طرف لوٹتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف تو لوٹتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کے لیے استخارہ کرے گا تو وہ تو معنی ہی سارے خراب ہو جائیں گے جو دعا کے اندر ہیں۔ اچھا، 2 رکعت نماز کے بغیر استخارہ نہیں ہے، اور اگر 2 رکعت نماز نہیں ہے، صرف دعائے استخارہ ہے، تو وہ بھی استخارہ نہیں ہے۔ تو استخارہ 2 رکعت نماز کے ساتھ اٹیچ ہے، اور استخارہ دعائے استخارہ کے ساتھ اٹیچ ہے، اور دعائے استخارہ میں ہر چیز اس کے معنی اپنی طرف لوٹتے ہیں کہ یا اللہ کریم یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، میرے فیوچر کے لیے بہتر ہے، لفظ میرا، میرا۔ تو جب استخارہ آپ کسی اور کا کر رہے ہیں تو پھر معنی کیا بنیں گے؟ وہ معنی ہی خراب ہو جائیں گے، وہ ترتیب ہی خراب ہو جائے گی۔ اچھا، استخارہ کرنے والا جو ہے، جو دعا استخارہ کے جو معنی ہیں وہ دعا استخارہ کرنے والے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو جب وہ کسی کے لیے کیا جائے گا تو وہاں پر تو سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا ہے، اور کبھی کوئی صحابی نہیں آیا جس نے آ کے کہا ہو یا رسول اللہ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ہیں، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور فرمایا عضوا علیہا بالنواجز، اس کو تاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو نئی بدعات آئیں گی ان سے بچنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوگی، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر جو
بدعت ہے وہ گمراہی ہوگی، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جو ہر گمراہی ہے وہ آگ میں جائے گی۔ اس لیے بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل تقوی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علمی خاندان، وہ سب بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب وہ مجھ سے کسی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں استخارہ کس نے کیا؟ وہ مجھے چیزیں کنفیوژن سے نظر آ رہی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں اس کا استخارہ کس نے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کا ایک بہت نیک آدمی ہے، مرد ہے، یا کہتے ہیں ہمارے خاندان کی ایک بڑی ہی نیک صالح عورت ہے، سب خاندان والے ان سے کرواتے ہیں تو میں نے بھی ان سے کروایا۔ اللہ کے بندو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی نیک تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اللہ کے قریب تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی عبادت گزار تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا؟ پوری زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پوری زمین پر سب سے زیادہ جو عبادت گزار تھے اللہ کے، وہ رسول پاک تھے۔ فداہ ابی و امی، ان پر میرا مال، میری جان، میرے والدین، میرا سب کچھ قربان ہو۔ جب ان سے کسی نے نہیں کروایا استخارہ، یا انہوں نے کسی کا استخارہ نہیں کیا، تو ہم سب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ استخارہ نہیں۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی کبھی ایک انسان استخارہ کرتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 3 مہینے بعد طلاق ہوئی ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے اور جو استخارہ کیا وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح پر کیا، اور دوسرا طریقہ میں نے اپنایا کہ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے استخارہ کیا۔ کہاں سے یہ نئی نئی بدعات آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اس پراپرٹی کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے اور لاکھوں کا نقصان ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی خیر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھلائی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو نقصان سے بچا لے، تو اس استخارے کی طرف آئیں جو استخارہ کہلاتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ اس لیے کسی کا استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کیا، نہ خلفائے راشدین نے کسی کا کیا، نہ ہی کسی نے ان کو استخارہ کرنے کا کہا۔ نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ مفسرین نے کیا، نہ ہی ائمہ 4 میں سے کسی نے کیا، نہ ہی صحاح 6 جو حدیث کی کتب 6 جو کتابیں ہیں، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نہ ان کے مصنفین محدثین سے کسی نے کروایا، نہ کسی نے ائمۃ الاعلام سے کروایا، جو پہلے دور کے جو اولیاء اللہ تھے، نہ کسی نے ان سے کروایا۔ حتیٰ کہ کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہو رہی کہ کسی نے امام الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے استخارہ کروایا ہو، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ فراڈ ہے۔ اچھا، مجھے آپ کہتے ہو کہ میری بیٹی کے لیے استخارہ کر دیں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کیا بیان کروں گا؟ اس میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ حمزہ نے مجھے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کا استخارہ کر دیں، تو میں کیا کہوں گا کہ اللہ حمزہ کی بیٹی کی شادی فلاں جگہ پر کرنا، یہ ہے جو اس نے میری ذمہ داری لگائی۔ آگے کیا ہے دعا میں؟ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، شادی کی بات، استخارے کی بات ہو رہی ہے حمزہ کی بیٹی کی، آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، حمزہ میرا جاننے والا ہے، حمزہ کی بیٹی کی شادی فلان جگہ پر کرنا اگر میرے لیے بہتر ہے،
میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، میرے فیوچر کے لیے بہتر ہے، تو سارے معنی ڈسٹرب ہو گئے۔ لیکن یہاں پر گنجائش موجود ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے لیے کر سکے گی، اپنے بیٹے کے لیے، باپ اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے، یا اللہ میرا بیٹا فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہے، فلاں دکان خریدنا چاہتا ہے، وہ فلاں مکان خریدنا چاہتا ہے، اگر یہ میرے بیٹے کے لیے، اور اس کے مفادات اور باپ کے مفادات چونکہ ایک ہوتے ہیں، اس لیے والدین کر سکتے ہیں۔ اور اولاد کسی چیز کے بارے میں اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے، اللہ میں اپنے والد کا فلاں ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے مستقبل کے لیے، میری معیشت کے لیے، میرے سب کچھ، تو وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اپنے باپ کے لیے، کیونکہ آپ کے باپ کے اور آپ کے نفع اور نقصان ایک ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، معزز خواتین و حضرات، استخارہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اپنے طور پر تو جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بکرا ذبح کرو، ذبیحہ حلال کرو، تو اس پر تکبیر پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا کہ سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، آپ لوگوں نے سنا آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، آپ نے سنا قرآن پاک میں سورۃ یاسین کی بڑی زبردست فضیلت ہے، آپ نے سنا سارا قرآن شفا ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اس کی جگہ پر فاتحہ بھی پڑھ دی، آیت الکرسی بھی پڑھ دی، سورۃ یاسین بھی پڑھ دی، پورا قرآن بھی پڑھ دیا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا۔ کیا ذبیحہ حلال ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر میں قرآن پاک سارا پڑھ کر ذبیحہ کو حلال کرتا ہوں اور میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کھا لو گے؟ نہیں کھانے کو دل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کو پیچھے چھوڑا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پیچھے چھوڑا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، میری آپ سب سے درخواست ہے، اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کو لانچ کرو، اس پر عمل کرو، اسی میں ہی خیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور شرک سے بچ رہے ہیں، بدعات سے بچ رہے ہیں، گمراہیوں سے بچ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اگلی ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔